بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله خالق الوجود من العدم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم امام ابو خیثمہ رحمہ اللہ کی کتاب العلم پڑھ رہے ہیں، اور کل ہم نے کم و بیش 40 آثار کی تکمیل یا 40 آثار تک ہم پہنچے بحمدللہ. آج ہم کوشش کریں گے کہ کم سے کم 6 صفحات اور مزید پڑھیں. تو میں تمام طلباء سے گزارش کروں گا کہ جو کتاب آپ لوگوں کو فراہم کی گئی ہے اس کا 21 یعنی 21 پیج نمبر آپ لوگ نکال کر رکھ لیں تاکہ آج ہم وہاں سے آگے بڑھیں. لیکن اس سے قبل کہ ہم آگے بڑھیں، کل میں نے آپ کے سامنے جہاں تک ہمیں یاد ہے حفظ کی اہمیت بیان کی تھی کہ طالب علم کے لیے متون کو، حفظ کو یا احادیث کو، خاص کر قرآن مجید کو یاد کرنے کی کیا اہمیت ہے. آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ احقاف کے اندر کیا کہا؟ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او آثارۃ من علم ان کنتم صادقین. پھر آپ دیکھیں سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا وما کان المؤمنون، یعنی اللہ، یہ دیکھیں دونوں آیتوں کی تفسیر میں آپ کے سامنے اب عرض کروں گا، اور دونوں آیتوں سے آپ کو پتہ لگے گا کہ علم حدیث کے لیے سفر کرنا اور اس کو یاد کرنا کتنا اہم تھا، اور سلف نے ان آیتوں سے کیا سمجھا. اللہ رب العزت سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. اللہ رب العزت نے سورہ احقاف کے اندر، اب یہ دیکھیں سورہ احقاف کے اندر یہ جو لفظ ہے، یہ جو آیت ہے، کیا کہ آثار علم. اللہ اکبر. امام وراق رحمہ اللہ کہتے ہیں، امام حاکم رحمہ اللہ اس کو مدخل کے اندر، اور امام رام حرمزی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں المحدث الفاصل کے اندر کہ آثار علم سے مراد احادیث کی سند ہے. یعنی آپ اس سے اندازہ کریں احادیث کے سندوں کا ذکر قرآن مجید کے اندر آیا، یعنی آثار علم سند. یزید بن ہارون رحمہ اللہ، امام یزید بن ہارون رحمہ اللہ، خطیب بغدادی رحمہ اللہ الرحلہ فی طلب العلم کے اندر بیان کرتے ہیں کہ یزید بن ہارون رحمہ اللہ نے ایک دفعہ حماد بن زید رحمہ اللہ سے پوچھا یا ابا اسماعیل، کیا اللہ رب العزت نے اہل حدیث ابو اسماعیل اصل میں حماد بن زید رحمہ اللہ کی کنیت تھی، کہ اے ابو اسماعیل تم بتاؤ کہ اللہ رب العزت نے اہل حدیث کا ذکر، اصحاب الحدیث کا ذکر کیا قرآن مجید میں کیا ہے؟ تو اس وقت حماد بن زید رحمہ اللہ نے یہی سورہ توبہ کی آیت پڑھی اور کہا
کہ یہ ہر اس لیتفقہ فی الدین، یعنی یہ جو گروہ دین کی سمجھ حاصل کرتا ہے یا دین کو پھیلاتا ہے، اس کی سمجھ حاصل کر اس کی نشر و اشاعت کرتا ہے، حماد ابن زید رحمہ اللہ کہتے ہیں اس آیت میں ہر وہ شخص شامل ہے جو علم سیکھنے کے لیے، فقہ سیکھنے کے لیے سفر کرتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے اور پھر دوبارہ پلٹتا ہے لوگوں کو وہ سکھانے کے لیے۔ تو حفظ کی بہت اہمیت ہے۔ تو طلباء کو چاہیے جب وہ نوٹس بنائے، جو اصل مقصد تھا نوٹس بنانے کے ساتھ وہ اس کو یاد کرنے کی بھی کوشش کرے۔ آپ اس حدیث کو سامنے رکھیں جو معروف حدیث ہے، جس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے کتاب العلم کے اندر نقل کیا کہ نظر اللہ عمران سمع مقالتی فواہا وحفظہا وبلغا فرب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مسند بزار میں یہی حدیث مسند بزار میں کچھ مختلف الفاظ کے ساتھ ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ عمران سمع مقالتی فحفظہا فأدہا کما سمعہا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت، سبحان اللہ، آپ غور کریں کہ کتنی پیاری حدیث ہے ان طلباء کے لیے جو حدیث کو یاد کرتے ہیں۔ کس کو یاد کرتے ہیں؟ حدیث کو، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری بات سنے، اسے اچھی طرح سمجھے اور پھر یاد کرے، دوسروں تک پہنچائے۔ بہت سے حاملین فقہ اپنے سے زیادہ فقیہ تک فقہ پہنچا دیتے ہیں، اور مسند بزار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری بات سن کر یاد کرے اور پھر اسی دوسروں تک ایسے ہی پہنچائے جیسے اس نے سنا تھا۔ اس حدیث کی شرح میں ملا علی قاری رحمہ اللہ مرقات المفادی کے اندر طلباء کو چاہیے کہ جب آپ احادیث پڑھیں تو احادیث کی شروعات کا بھی آپ لوگوں کو علم ہو، تبھی آپ صحیح معنوں میں تحقیق کر پائیں گے۔ مثال کے طور پر بعض لوگ جانتے ہیں ریاض الصالحین، اب بتائیے ریاض الصالحین کی کتنی شروحات، بلوغ المرام کتنی شروحات ہے، صحیح بخاری کتنی شروحات ہے۔ ایک آسان انداز میں بات سمجھانے لگا ہوں۔ اربعین نووی کو ہم لیتے ہیں، دور نہ جائیے۔ اب میں آپ سے پوچھوں کہ اربعین نووی کی اگر آپ لوگ شرح پڑھنا چاہیں تو کون کون سی شروحات آپ کو معلوم؟ اربعین نووی کی شرح شیخ عثیمین کی ہے، اربعین نووی کی شرح شیخ عبد الرزاق البدر کی ہے، اربعین نووی کی شرح شیخ عبد المحسن العباد کی ہے۔ اب اس میں تفصیل، یہاں پر مجھے میری جو شروحات مجھے معلوم ہے نعوذ باللہ من ذلک وہ آپ کو بتانا مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ طلباء کو حدیث کی شروحات کا بالکل علم ہو۔ مشکات معروف کتاب ہے حدیث کی، مشکات کی کتنی شروحات لکھی گئی؟ یہ مرقات المفاتی شرح مشکات المصابی کس کی کتاب ہے؟ ملا علی قاری رحمہ اللہ کی۔ اور اس سے بھی بہترین، بلکہ یوں سمجھے اس سے بھی اعلیٰ شرح اہل حدیث کے ایک عالم دین علامہ عبد اللہ رحمانی مبارک پوری نے رحمہ اللہ نے لکھی، جن کا ذکر میں نے کیا تھا، مرآت المفاتی شرح مشکات المصابی۔ تو بہرحال کیونکہ دیکھیں حدیث بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، میں اگر مثالیں دینے لگوں تو کافی بات طویل ہو جائے گی۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے عزیز کہ آپ لوگ حدیث پڑھتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے حدیث کا متن بھی صحیح ہوتا ہے، حدیث کی سند بھی صحیح ہوتی ہے، لیکن آپ شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ارے یہ حدیث کیسے صحیح ہو سکتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے آخر؟ تو پھر جب آپ جا کر شرح پڑھیں گے تو تب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی، اور ایسی کئی سارے مثالیں ہیں۔ اب اسی لیے طلباء کو چاہیے کہ شروحات کو یاد رکھیں۔ کوئی بھی حدیث مل جائے، مثال کے طور پر ترمذی کی اب یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے، چلیے اس حدیث کو ہم لیتے ہیں۔ ارے اس کا معنی کیا ہے، تر و تازہ کا معنی کیا ہے؟ اب ترمذی کی شروحات کیا ہے؟ اب ترمذی کی شروحات علامہ عبد الرحمن مبارک پوری کی تحفۃ الاحوذی ہے شرح سنن ترمذی، علامہ ابو عیسیٰ ثناء اللہ مدنی رحمہ اللہ کی عائدۃ الاحوذی ہے شرح سنن ترمذی۔ پھر آپ آگے چلے ابن العربی رحمہ اللہ کی، ابن عربی نہیں، ابن عربی گمراہ تھا، صوفی تھا، ابن العربی صاحب احکام القرآن، صاحب القواسم من العواصم، صاحب عارضۃ الاحوذی شرح سنن ترمذی۔ ترمذی کی شروحات آپ کو یاد رہیں۔ بخاری ہے، بخاری کے کون کون سے شروحات ہیں؟ اردو میں بھی کافی سارے شروحات ہیں، ابھی تو ماشاء اللہ آپ دیکھیں کہ کافی سارے ہمارے علماء کے شروحات اردو میں آ چکے ہیں۔ مثال کے طور پر علامہ داؤد راز رحمہ اللہ کی شرح آ چکی ہے، علامہ گندالوی کی بعض شروحات چھپ چکے ہیں، علامہ جہاں تک ہمیں یاد رہا علامہ عبدالستار حماد ان کی جو ہے شرح چھپ چکی ہے۔ تو ان شروحات کو یاد رکھیں تاکہ آسانی سے جب کبھی آپ کو بخاری کی ایک حدیث سمجھنا ہو تو آپ کے ذہن میں رہے کہ ہاں بھائی ہم وہ شرح لیں گے، کھولیں گے، حدیث سمجھ میں آ جائے گی۔ بات دوسری طرف چلے گی، لیکن میں نے سمجھا کہ یہ آپ لوگوں کے لیے کافی اہم تھی تو میں نے ضمناً عرض کر دی۔ اس حدیث کی شرح میں ملا علی قاری رحمہ اللہ مرقات المفاتی کے اندر بیان کرتے ہیں، اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال کیا وہ کیا ہے؟ نظرہ۔
نظرہ کہتے ہیں تر و تازگی کے معنی، یعنی اللہ تعالیٰ اسے خوبصورتی اور رونق عطا فرمائے۔ تو اس طرح مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں حدیث نبوی کے حافظ کو خصوصی طور پر خوشیاں اور مسرتیں عطا فرمائے گا، یعنی خوشیاں عطا فرمائے گا، مسرتیں عطا فرمائے گا۔ مفہوم مخالفہ کیا بنا کہ پریشانیاں، آزمائشیں اس سے دور ہو جائے گی، اور آخرت میں اسے ایسے نعمتوں سے نوازے گا حتیٰ کہ اس پر خوشحالی اور نعمتوں کے اثرات نمایاں ہو جائیں گے۔ اس حدیث کے مفہوم کے متعلق یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث حفظ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے تر و تازگی بخش دی ہے، یعنی اللہ رب العزت ان کو تر و تازہ رکھے گا حدیث یاد کرنے کے بدلے میں۔ جبکہ دوسرے مفہوم کے مطابق یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے تر و تازگی بخشے۔ دونوں مفہوم میں یہ قبر کا مفہوم زیادہ مضبوط ہے۔ یہ بات ملا علی قاری رحمہ اللہ نے بیان کی۔ بہرحال باتیں تو بہت ساری ہے حفظ کرنے کی، لیکن میں یہیں پر اکتفا کرتا ہوں کیونکہ ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اب اس سے یہ بات طلبہ آپ لوگ سمجھیں کہ احادیث کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ آج بدقسمتی سے ہم احادیث کو یاد نہیں کرتے، احادیث کو یاد کرنا چاہیے، بلکہ ہمارے اسلاف کا عالم تو یہ تھا۔ مثال کے طور پر علامہ گندالوی رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ ان کو تو فتح الباری تک کم و بیش بڑے بڑے فتح الباری کے صفحات یاد تھے، ٹھیک ہے؟ بلکہ ہمارے علماء، اگر مجھے یاد آ رہا ہے، علامہ محمود سورتی رحمہ اللہ جو گجرات کے بہت بڑے اہل حدیث کے عالم دین تھے، علامہ محمود سورتی رحمہ اللہ، پڑھیں آپ، تھے تو وہ تمہارے آبا ہی تم کیا ہو، دل میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ وہ مسلمہ ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ کہا جاتا ہے کہ لاکھوں اشعار ان کو یاد تھے، لاکھوں، اس دور کی بات کر رہا ہوں، چند سال پہلے کی۔ تو بہرحال بات یہ عرض کر رہا تھا کہ احادیث کو یاد کرنے کی کوشش کریں، حفظ کرنے کی کوشش کریں۔ اب میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ لوگ صفحہ نمبر 21 نکال لیں، کیونکہ ہم نے کل کتنے آثار کہاں تک پہنچے تھے، ہم 40 تک، تو ہم آج 41 سے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو میں کوشش کروں گا کہ میں ایک ساتھ 6 صفحات پڑھوں تاکہ اس کے بعد ہمیں بیچ بیچ میں خلل نہ آئے اور آسانی سے ہم آگے بڑھ پائیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ پی ڈی ایف شاید آپ لوگوں نے اگر اس یہاں پر دیکھیں 41 جو ایسا لکھا ہوا ہے، 41 جو نہیں جانتے عربی، تو وہاں سے حدثنا ابو خیثمہ ثنا الولید ابو خیثمہ ولید ابن مسلم عبداللہ ابن اعلیٰ معقول، یہاں تک دکھ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ یہ دکھ رہا ہے جی؟ سیٹ سا دکھ رہا ہے آپ کو؟ جی تو جی بارک اللہ فیکم۔ اب ہم انشاءاللہ وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ ابو خیثمہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ انہیں ولید ابن مسلم سے انہوں نے سنا، انہوں نے عبداللہ ابن اعلیٰ سے، کہتے ہیں معقول رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کنت لی عمر ابن سعید العاصی او لی سعید ابن العاصی، كنت لعمر بن سعيد العاصي أو لسعيد بن العاص فوهبني لرجل من حذيل بمصر فأنعم علي بها فما خرجت من مصر حتى ظننت أنه ليس بها علم إلا وقد سمعته ثم قدمت المدينة فما خرجت منها حتى ظننت أنه ليس بها علم إلا وقد سمعته ثم لقيت الشعبي فلم أرى مثله۔ پھر ابو خیثمہ رحمہ اللہ بیان کرتے ولید بن مسلم سے، وہ بیان کرتے ہیں تمیم بن عطیہ سے، کہتے ہیں قال سمیت معقولا، امام معقول سے بیان کرتے ہیں اختلف الی شریحا اشہرا فلم اسألہ عن شیء اکتفى بما اسمع یغضی به۔ پھر امام معقول کا ہی قول ہے تواعد الناس لیلة من اللیالی الى خبت من قباب معویتا فاجتمعوا فیہا، اللہ اکبر، اس کا ترجمہ جب آپ پڑھیں گے حیران ہو جائیں گے۔ فقام فیہم ابو حریرۃ یحدثہم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اصباح۔ پھر امام معقول کا ہی قول ہے ان لم یکن فی مجالس الناس ومقالتهم خیر فالعزلۃ اسلم۔ پھر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا بلغوا عنی ولو آیا، اور پھر کہا وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج ومن كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔
اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام مسروق بیان کرتے ہیں بحسب المرء من العلم ان یخشى اللہ وبحسبه جہلا ان یعجب بعلمہ۔ پھر اگر میں کچھ چھوٹ جاؤں تو مجھے بتائیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ اثر چھوٹ جائے۔ پھر ابو خیثمہ رحمہ اللہ یہ ابن یمان پھر آمش سے اور ابراہیم سے بیان کرتے ہیں قال کان عبداللہ لطیفا فتینا۔ پھر ابو خیثمہ رحمہ اللہ جعفر ابن عون سے، آمش سے، مسلم ابن صبح سے، پھر مسروق سے بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود، یعنی عبداللہ سے مراد میں نے کہا تھا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرما لو ان ابن عباس ادرک اسنانانا ما اشرح منا احد، یعنی اس کا اگر آپ میں ترجمہ بعد میں کروں گا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ تو بیان کرتے ہیں ان من العلم یقول الذی لا یعلم اللہ اعلم۔ پھر مسروق رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں ما نسأل اصحاب محمد من شیء الا علمه فی القرآن الا ان علمنا یقصر عنہ۔ پھر امام ابو دردار سیدنا ابو دردار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں معلم الخیر والمتعلم فی الاجر سواء وليس فی السائر الناس خیر بعد۔ پھر امام ابو خیثمہ عامر سے، وہ سالم بن الجعد ابن ابی لبیب سے بیان کرتے ہیں ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قال وذاك عند اوان ذهب العلم قالوا یا رسول اللہ وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه ابناءنا ويقرئوه ابناؤنا وابناؤهم قال سکلتك امك ابن ام لبید اوليس هذه اليهود اوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والانجيل لا ينتفعون منها بالشيء اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر امام سیدنا عبداللہ ابن عباس کا قول نقل کیا اتدرون ما ذهب العلم من الارض قال قلنا لا قال ان يذهب العلماء۔ پھر امام سیدنا عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے اتبعوا ولا تبتدعوا اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالہ۔ پھر امام قابوس بیان کرتے ہیں قلت لأبی کیف تأتی الخمة وتدعو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال یا بنی ان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم كانوا يسألونه۔ تو یہاں تک ہم نے کتنے صفحات ختم کیے، کوئی بتا سکتا ہے؟ ہم نے 6 صفحات ختم کیے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گیا، 6 صفحات ابھی ختم ہوئے ہیں۔ جی بارک اللہ فیک۔ آپ لوگ فالو کر رہے تھے یا فالو کرنے میں مشکل ہو رہی تھی آپ لوگوں کو؟ صرف 2 لوگ، جی صرف 2-3 لوگ فالو کر رہے تھے، بارک اللہ فیک۔ محمود بھائی آپ نہیں فالو کر رہے ہیں؟ بارک اللہ۔ چلیے اب ہم انشاءاللہ یہاں سے ترجمہ کرتے ہیں۔ اب غور سے میری بات کو سنیں، ٹھیک ہے؟ چلیے پہلے ہم اثر نمبر 41 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں، یہاں سے اب بات کو غور سے سنیں ورنہ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ معقول رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں عمر ابن سعید یا سعید ابن العاص، بہرحال 2 میں شبہ ہے، دونوں میں سے کون ہے، تو ان میں سے میں کسی کا غلام تھا۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، یعنی میرے مالک نے میرے جو مالک تھے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مجھے ایک مصری کو بھیج دیا، یعنی ایک مصر میں ایجپٹ کے رہنے والے شخص کو مجھے بھیج دیا، اور اس سے مجھے کافی فائدہ ہوا۔ کیوں؟ میں مصر گیا اور مصر کا علم میں نے سیکھ لیا، اور مجھے اس بات کا گمان تھا کہ مصر کے اندر، ایجپٹ کے اندر جتنا بھی علم ہے وہ سب میں نے جمع کر لیا اور وہ سب میں نے سن لیا۔ پھر میں مدینہ گیا، اور جب میں مدینہ سے نکلا تو مجھے اس بات کا پورا یقین تھا کہ جتنا بھی علم مدینہ میں ہے، یا جتنا بھی میں نے وہاں، یعنی ہر چیز میں نے وہاں پر مدینہ میں بھی سن لی۔ اب یہ غلام ہے، لیکن کہتے ہیں جب میں امام شعبی سے ملاقات کی تو میں نے امام شعبی رحمہ اللہ جیسا کسی کو نہیں پایا، کسی کو نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ غور کریں
کہ پہلے اس سے دو چیزیں مل، ایک تو یہ بات تو عام ہے، آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، آپ لوگ عقل مند ہیں، وہ بات یہ ہے کہ سبحان اللہ کیا کہتے ہیں کہ امام شعبی رحمہ اللہ کا مقام آپ لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ وہ ایک امام معقول، دیکھیں کہ انہوں نے امام معقول غلام تھے۔ اب یہاں پر ٹھہر کر ایک بات ضرور بتانا چاہوں گا، اور امام حاکم رحمہ اللہ نے معرفت علوم الحدیث میں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ محمد ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ دمشق کو گئے، جب وہ دمشق کو گئے تو وہاں پر عبد الملک ابن مروان جو خلیفہ تھے بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ تو امام زہری رحمہ اللہ نے فوراً بیان کیا کہ میں مکہ سے آ رہا ہوں۔ کہا مکہ میں اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے، لوگوں کی رہنمائی کون کر رہا ہے؟ کہا عطا ابن ابی رباح ہے۔ اللہ اکبر! کہا یہ تو غلام ہے، یہ تو اجمی ہے۔ کہا پھر مدینہ میں کون ہے؟ تو کہتے ہیں کہ مدینہ میں ضحاک ابن ضحاک رحمہ اللہ، یہ بھی غلام ہے، یہ بھی جو ہے اجمی ہے۔ پھر کہا کہ ٹھیک ہے یمن میں کون ہے؟ کہا یمن میں طاؤس ابن کیسان ہے۔ کہا بصرہ میں کون ہے؟ کہا حسن بصری ہے۔ کہا یہ مصر میں کون ہے؟ ابھی جب مصر کا ذکر ہے، ایجپٹ، مصر میں کون ہے؟ کہا یزید ابن حبیب ہے۔ کہا شام، سیریا، لیبنن، جورڈن، فلسطین، اس وقت جو شام ہوتا تھا یہ چار ملک ملا کر ہوتا تھا۔ کہا شام میں کون ہے؟ کہا امام ماخول ہے، یہی غلام ہے۔ کہا جزیرۃ العرب میں کون ہے؟ کہا محمود ابن مہران ہے۔ کہا بصرہ میں حسن بصری ہے۔ کہا کوفہ میں کون ہے؟ کہا ابراہیم النقی ہے۔ کہا یہ صرف ایک عربی۔ کہا اگر ایسا رہا تو یہ غلام اور یہ اجمی ہمارے اوپر جو ہے بادشاہت کریں گے۔ تو ضحاک نے کہا کہ یہ جو دین کی خدمت کرتے ہیں، جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے علم حاصل کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اور یہی بات امام مسلم کے اس واقعے سے آپ نقل کریں کہ جب ابن ابزا کی ملاقات، جب عبداللہ ابن نافع کی ملاقات، غالباً سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی ملاقات عثمان میں ہوئی، تو کیا کہا کہ کس کو بنایا گیا؟ کہا ابن ابزا کو۔ من ہوا ابن ابزا؟ ابن ابزا کون ہے؟ کہا قرآن کے عالم ہے۔ تو کہا اللہ کے رسول نے سچ کہا۔ کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان اللہ یرفع بهذه الكتاب اقواما ويضع به آخرین، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ ہے ابن خلدون رحمہ اللہ نے المقدمہ کے اندر، تاریخ ابن خلدون، ہر طالب علم کو یہ تاریخ پڑھنی چاہیے، مقدمہ پڑھ لے کم سے کم۔ تاریخ ابن خلدون کے اندر امام ابن خلدون رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ ایک تعجب انگیز بات یہ ہے کہ زیادہ تر شریعت کو پھیلانے والے، یا شریعت کی، امام بخاری کیا ہے، عربی ہے یا اجمی ہے؟ اجمی ہے، فارسی ہے۔ زیادہ تر اس کو محفوظ کرنے والے کون تھے؟ عربی نہیں تھے، اجمی تھے۔ آپ تفسیر کا باب اٹھا لے، سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے مفسر، غلام ہے عبداللہ ابن عباس کے۔ آپ حدیث کو اٹھا لے، محمد ابن سیرین رحمہ اللہ جو امام التابعین مانے جاتے ہیں، غلام ہے۔ یہ جو سیرین ہے یہ اصل میں سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے غلام تھے۔ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے سیرین کو آزاد کیا۔ آپ فقہ کو اٹھا لے، فقہ کے سب سے بڑے امام جو مدینہ کے فقہاء سبع میں مانے جاتے تھے وہ کون تھے؟ سلیمان ابن یاسر تھے۔ سلیمان ابن یاسر اصل میں سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المؤمنین ہیں ان کے غلام تھے۔ اب پھر آپ قانون کو اٹھائیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، آپ ان کے آبا و اجداد کو دیکھیں، نعمان ابن ثابت ابن زوطا ابن مرزبان، یہ بھی جو غلام تھے۔ قانون کو آپ اٹھا، امام ابو حنیفہ تھے۔ عربی کو اٹھا کر دیکھیں، امام سیبوی رحمہ اللہ غلام تھے۔ زہد اور رقائق کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے امام عبداللہ بن مبارک، ان تمام تعلق، ان کا تمام تعلق کہاں سے تھا؟ یا تو وہ اجمی تھے یا تو وہ غلام تھے۔ لیکن آج کوئی شخص اگر علم سیکھنا چاہے تو ان کا محتاج ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ دین ان کا محتاج ہے، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو کس مقام پر فائز کیا تھے۔ یہ عربی نہیں تھے، یہ کون تھے؟ اجمی تھے۔ تو جو بھی مخلص ہوتا ہے علم کے میدان میں، اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں اس کے درجات کو یقیناً جو ہے بلند کرتا ہے۔ یہ بات آپ لوگ سمجھیں۔ اب اگر آپ لوگوں نے یہ بات سمجھی تو یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ جب جو آزاد لوگ ہیں، جو غلام ہیں، ان کا یہ عالم ہے، تو آپ سوچیں کہ ہر نعمت آج ہمارے پاس موجود ہے تو ہمارا عالم کیا ہونا چاہیے؟ ہم تو آزاد ہیں، ہمیں تو کسی کی غلامی نہیں کرنی ہے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے، امام معقول رحمہ اللہ کہاں سے آئے؟ امام معقول رحمہ اللہ مصر سے، مدینہ سے، پھر انہوں نے شعبی کو دیکھا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ امام معقول رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں امام قاضی شریح، اللہ اکبر،
دیکھیں بات بڑھتی جا رہی ہے، لیکن میں یہاں پر ضرور وقت لینا چاہوں گا اور آپ لوگوں کو سمجھانا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ کون سے علماء ہے، کوئی معمولی علماء نہیں ہے. کہتے ہیں قاضی شرح. اب بعض علماء کا اس بات میں اختلاف ہے، میں اختلاف تو نہیں کہوں گا کیونکہ اس اختلاف کی کوئی خاص قیمت نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ قاضی شرح رحمہ اللہ صحابی ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، جیسا امام ذہبی رحمہ اللہ نے اور امام مزی رحمہ اللہ نے بھی بیان کیا. اصل میں قاضی شرح مخضرم ان لوگوں کو کہتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں باحیات تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ملاقات نہیں کر پائے. قاضی شرح بھی رحمہ اللہ یہ مخضرم میں سے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایمان تو لایا تھا، لیکن آپ یمن میں تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات آپ نہیں کر پائے. بعد میں ذکر ملتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں آپ باہر نکلے، اور جب آپ نے وہاں سے یعنی یمن سے آپ عراق کی طرف تشریف لے گئے. قاضی شرح، آپ ایک دلچسپ واقعہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں جس کو امام بہقی رحمہ اللہ نے سنن الکبریٰ کے اندر بیان کیا ہے. کہتے ہیں یہ واقعہ بیان کرنے والے خود امام شعبی رحمہ اللہ ہے. کہتے ہیں امام شعبی رحمہ اللہ عن الشعبی قال اخذ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرقا من رجل على صوم فحمل عليه رجلا فعتب عنده فقسامه الرجل فقال عمر اجعل بيني وبينك رجلا فقال الرجل فاني ارضي بالشريح العراقي فآتوا شريح فقال شريح بأمر أخذته صحيحا سليما وأنت له زامن حتى تردوه صحيحا سليما فأعجب عمر بن الخطاب فبعثه قاضيا. اللہ اکبر. امام شعبی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے گھوڑا لیا تاکہ اس گھوڑے کو آگنا، جیسے آج بھی ہم کار لینے جاتے ہیں تو کار کو پہلے ایک ٹیسٹ ڈرائیو پر لے کر جاتے ہیں، تو سیدنا عمر اس کو لے کر گئے. تو جب لے کر گئے تو جب واپس لایا تو دیکھا کہ وہ جو گھوڑا تھا اس کا پیر ٹوٹا ہوا تھا یا زخمی ہو چکا تھا. اب فقسام اور دونوں میں جو ہے یوں سمجھے آپ لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، بحث شروع ہو گئی. تو کہا کہ ایک کام کرتے ہیں، کسی کو قاضی بناتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں قاضی شرح کو اپنا قاضی بناتا ہوں اور ان کے فیصلے پر میں راضی رہوں گا. تو یہ دونوں مل کر وہ شخص اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں جاتے ہیں؟ سیدنا قاضی شرح کے پاس جاتے ہیں، امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب. اور جب جاتے ہیں تو قاضی شرح کو جب یہ بات سناتے ہیں تو قاضی شرح رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین آپ نے صحیح سلامت اس گھوڑے کو لیا تھا، تو یہ آپ اس کے ضامن ہیں، لہٰذا آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ایسے ہی اس گھوڑے کو لوٹائیں. اللہ اکبر. سیدنا عمر کافی جو ہے خوش ہوئے، بلکہ آپ کافی متاثر ہوئے اور سیدنا قاضی شرح کو اس امت کا قاضی بنایا. غیر معمولی شخصیت تھی قاضی شرح. بلکہ آپ کا ایک اور واقعہ، اگر تھوڑا سا وقت زیادہ بھی ہو جائے لیکن سننے لائق واقعہ، جو امام نے کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں نقل کیا. بہرحال وقت نہیں کہ میں پوری عبارتیں آپ کے سامنے پڑھوں، میں ترجمہ بس آپ کو سنانے لگا ہوں. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عیسائی کو دیکھا جس کے پاس وہ زرہ تھی، اور وہ زرہ آپ کی تھی لیکن گم چکی تھی. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عیسائی کو لیا، اور سیدنا علی اور وہ عیسائی کہاں پہنچے؟ قاضی شرح کے پاس. سیدنا علی نے کہا کہ اے قاضی، یہ میری زرہ ہے اور نہ تو میں نے اس کو بیچا ہے نہ تو میں نے اس کو تحفہ دیا ہے. تو پھر قاضی شرح نے عیسائی کو پوچھا تم کیا کہتے ہو امیر المؤمنین کے اس دعوے کے متعلق؟ تو عیسائی کہتا کہ یہ میرا ہے لیکن میں امیر المؤمنین کو جھوٹا نہیں کہتا. تو پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف قاضی شرح متوجہ ہوئے اور کہا کہ امیر المؤمنین، کیا آپ کے پاس دلیل ہے؟ اللہ اکبر. کیا آپ کے پاس برہان ہے؟ کیا آپ کے پاس گواہ ہے؟ تو سیدنا علی ہنسنے لگے، کہا کہ قاضی شرح کی بات صحیح ہے، میرے پاس کوئی دلیل تو نہیں ہے. تو اس وقت قاضی شرح نے کہا کہ یہ عیسائی کے حق میں فیصلہ کرتا ہوں، یہ جو زرہ ہے سیدنا علی کو واپس نہیں دی جائے گی، عیسائی کو دی جائے گی. وہ عیسائی وہ زرہ لے کر چلنے لگا، لیکن وہ واپس آیا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ انبیاء کی حکمت میں سے ہے. اللہ اکبر. کیا کہتا ہے وہ عیسائی؟ ذرا آپ لوگ غور کریں. کہتا ہے نصرانی جب وہ واپس جاتا ہے کہتا ہے اما فقال اما انا فاشهد ان هذه احکام الانبیاء امیر المؤمنین قدمنی الى قاضی وقاضی یقضی علیہ اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله الدر والله درؤک یا امیر المؤمنین اتبعت الجیش وانت
منطلق الى صفی الى صفین فخرجت من بعیرک الاوراق فقال اما اذا اسلمت فہی لک. کہتا ہے وہ یہودی کہ یہ انبیاء کے احکام میں سے ہیں. آپ نے یعنی آپ نے امیر المؤمنین کے خلاف فیصلہ دیا. یہ تو اسلامی ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کے خلاف، حاکم کے خلاف فیصلہ کیا جائے، میں اسلام لاتا ہوں. اور کہتا ہے اللہ کی قسم ہے امیر المؤمنین یہ آپ کا ہی ہے. جب آپ صفین کی طرف تھے، جب آپ صفین کی طرف جا رہے تھے تو یہ گر چکا تھا اور میں نے اٹھا لیا تھا. تو سیدنا علی کہتے ہیں کہ تم تو اب اسلام لا چکے ہو، تم میرے بھائی ہے، یہ میرے تمہاری طرف سے ہدیہ ہے. اللہ اکبر. امام ابن کثیر رحمہ اللہ البدایہ والنہایہ میں بے انتہا ذہین شخصیت تھی قاضی شریح رحمہ اللہ. میں طلباء سے ضرور کہوں گا کہ آپ ان کی سیرت کو پڑھیں، آپ اس سے بھی اندازہ کریں. امام ذہبی رحمہ اللہ سیر اعلام النبلاء کے اندر نقل کرتے ہیں کہ جب کبھی ان کے اوپر آزمائش آتی تو قاضی شریح کہتے ہیں کہ میں 4 چیزوں پر شکر ادا کرتا، 4 بار شکر ادا کرتا، 4 بار اللہ کی تعریف کرتا جب میرے اوپر کوئی آزمائش آتی. پہلی بات اس لیے کہ یہ آزمائش اور بھی بدتر ہو سکتی تھی. کیسے؟ مثال کے طور پر کسی شخص کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، ہاتھ پر مار لگے. ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ پورے جسم پر مار لگے لیکن صرف ہاتھ پر مار لگا. تو پہلے تو میں اس لیے شکر ادا کرتا کہ یہ اور بھی بدتر ہو سکتی تھی، لیکن بدتر نہیں ہوئی. کم بیماری یا کم آزمائش مجھے ہوئی ہے. دوسری بات کہ اللہ نے مجھے اس پر صبر کرنے کی توفیق دی ہے. تیسری بات اللہ نے مجھے اس پر ان للہ و انا الیہ راجعون بولنے کی توفیق دی ہے. پھر چوتھی بات کہ یہ جو آزمائش آئی ہے دنیا میں آئی ہے، دین میں نہیں آئی ہے. تو میں 4 بار تکلیف میں بھی اللہ رب العزت کا 4 وجوہات کے لیے شکر ادا کرتا ہوں. اتنی ذہین اور اتنی اعلیٰ اور پاک دامن یا پاکیزہ روح تھی قاضی شریح رحمہ اللہ. تو بات دوسری طرف چلی جائے گی تو کہتے ہیں معقول کہ میں قاضی شریح کے پاس میں نہیں مستقل میں آیا کرتا تھا، لیکن کسی کے متعلق میں پوچھتا نہیں تھا. بس ان کے فتوے، ان کے فیصلوں سے میں کافی سارا علم حاصل کرتا. کیوں؟ ان کے فیصلے حکمت والے، دانائی والے ہوتے. معقول رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو جمع کیا. اللہ اکبر. اور ہم بیٹھے ہوئے تھے، مجلس جمی ہوئی تھی. سید الفقہاء، سید المحدثین سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے حدیثیں بیان کرنا شروع کر دی. حتی اصباح، کہتے ہیں معقول کہ حتیٰ کہ عشاء کے بعد درس شروع ہوا اور فجر تک، صبح تک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث سناتے رہے. اللہ اکبر. آپ سوچیں کہ کیسا شوق تھا، سوچیں آپ. اور آج طلباء کا حال یہ ہوتا ہے کہ 1 گھنٹے میں، آدھے گھنٹے کے خطبے میں جان نکل جاتی ہے. کہتے ہیں کہ جب آپ نے احادیث بیان کرنا شروع کر دی پتہ ہی نہیں لگا کہ کب صبح ہو. معقول رحمہ اللہ آگے کہتے ہیں کہ اگر تم کسی مجلس میں، کسی محفل میں بیٹھو، یعنی اختلاط ہو تمہارے ان لوگوں کا، لیکن اس کے اندر کوئی خیر کی بات نہ ہو، تو بہتر یہ ہے کہ تم اس کو ترک کر دو. ہے کہ نہیں؟ سعدی شیرازی رحمہ اللہ نے یہی بات کہی کہ صحبت بہت ضروری. عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ صحیح صحبت اختیار نہیں کرتے. آپ کثیر تعداد میں علم حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کی صحبت اچھی ہو، آپ کی دوست اچھے ہوں. کیا ہے؟ جمال ہم نشی دربا اثر کر وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، جیسا سعدی شیرازی نے کہا. گلے شکوے در حمام روزے رسی از دست محبوب بدستم بدو گفتم کے مشک یمبر کے از بوئے دل آویز تمستم و گفتم من گیلے ناچیز بودم ولیکن مدت باغ نشستم جمال ہم نشی دربا اثر کر وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں میرے دوست کے گھر پانی نہانے کے لیے گیا. امام سعدی شیرازی فارسی کے ایک مشہور شاعر ہے، بلکہ علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ نے کہا کہ شاعری کا سب سے پہلا صحیح استعمال کرنے والی شخصیت سعدی شیرازی تھی. طلباء کو چاہیے کہ ضرور وہ گلستاں اور بوستان پڑھے. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں پانی نہانے کے لیے گیا اور میں دیکھ رہا تھا کہ ایک گلاب کی مٹھی تھی. اب گلاب اس دور میں صابن تو ہوا نہیں کرتے تھے، سنتور لکس وغیرہ، اب اس سے جو ہے نہاتے تھے. تو پوچھا کہ یعنی ان کے کیا کہ تخیلات، عالم تخیلات یا عالم تصورات، ان کی دنیا میں ایک امیجنری ورلڈ میں وہ پوچھ رہے ہیں کہ تیری اتنی حیثیت کہاں کی؟ تو مٹھی ہے کہ بادشاہ، شہزادے اور شہزادیاں اپنے جسم سے تیرے ذریعے سے اپنے جسم کو پاک کر رہی ہے. کہتے ہیں کہ جمال ہم نشی دربار، میں تو مٹھی ہوں لیکن کئی سال میں گلاب کے جھاڑ کے نیچے رہی. اس کا اثر تھا کہ آج میں اس مقام پر. بسرنو بدا بانشست خاندان نبوت از گم شد سگی اصحاب کا روزہ چند پائنے کا گرفت مردب شد.
کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا خاندان نبوت میں سے تھا، لیکن کیونکہ صحبت بری تھی کیا ہو گیا؟ مرتد ہو گیا، الفاظ دیگر بے دین کافر ہو کر مرا۔ اور کتا جو اصحاب کہف کا تھا، لیکن کیونکہ نیک صحبت میں تھا، اللہ رب العزت نے اس کا ذکر قرآن مجید میں کیا۔ صحبت بہت ضروری ہے، یہی وجہ ہے امام غزالی نے کہا کہ بری صحبت شیطان، یعنی جو برے دوست ہیں وہ شیطان سے بھی بدتر ہے، شیطان سے وسوسہ ڈالتا ہے۔ برا دوست آپ کے ہاتھ میں سگریٹ تھماتا ہے، آپ کے ہاتھ میں تھیٹر کا ٹکٹ تھماتا ہے، آپ کے ہاتھ میں یعنی یوں سمجھے غلاظت تھماتا ہے، اور آپ کو برائی کی طرف راغب کرتا ہے۔ شیطان صرف دماغ میں وسوسہ ڈالتا ہے، تو بری صحبت سے دور رہنا چاہیے، جہاں پر آپ کا وقت ضائع ہو وہاں پر بیٹھا نہ کریں۔ یہی بات امام معقول رحمہ اللہ نے کہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بلغ عنی ولو آیا، یہ حدیث بیان کی گئی۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، انی، اس لفظ پر غور کریں۔ بس حدیث آ گئی آپ نے فارورڈ کر دیا، اس کا یہ معنی نہیں، پہلے تحقیق تو کی جائے کہ واقعی میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ اور دوسری بات جو نقطہ میں بتانا چاہوں گا کہ وہ یہ ہے کہ یہ بھی تحقیق کی جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اس میں کیا تھی۔ بسا اوقات دلیل تو صحیح ہوتی ہے، لیکن جو استدلال اور استنباط ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے۔ فقہ کا تقاضا یہ ہے کہ جو دلیل ہو اور جو دلیل کا مفہوم ہو، یعنی جو قائل ہو یا جو بیان کر رہا ہو قول، اس کی مراد کیا ہے اس کو بھی دیکھا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کیا ہے، اس ارادے کو سمجھنے کے لیے اہل علم کی شروحات پڑھنا لازم۔ بس ایک حدیث آ گئی میسج پر اور یہ کہہ دیا اللہ کے رسول نے تو فرمایا، اور سب کو فارورڈ کرنے لگے، سب کو بیان کرنے لگے، پھر اپنے بیجا تعویلات کرنے لگے، یہ اس حدیث کا بالکل بھی معنی نہیں۔ اس بات کو سمجھے، پہلے تو یہ تحقیق کرے کہ آیا یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ نہیں۔ اب رمضان میں آپ دیکھیں کتنے ضعیف احادیث اور موضوع روایتوں کو جو ہے یوں سمجھے فارورڈ کیا جاتا ہے۔ اب پہلی چیز سے کیا بات پتا چلی؟ پہلے تحقیق ہو، پھر دوسری چیز کیا ہے وہ یہ کہ اس کا معنی کیا ہے، مراد کیا ہے، اور تیسری چیز اس کو بیان کرنے کے لیے 1 منٹ کافی ہے۔ میں ایک بڑے ادیب کے بارے میں پڑھ رہا تھا، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، انہوں نے بڑی پیاری بات کہی، کسی پر تنقید کرتے ہوئے، کسی پر کرٹیسائز کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے پڑھا کم ہے لکھا زیادہ ہے۔ یہ بات طلبہ آپ لوگ سمجھیں، یہ کرٹیسزم تھا کہ انہوں نے پڑھا کم ہے لکھا زیادہ ہے، یعنی انہوں نے جتنا لکھا ہے اتنا پڑھا نہیں، بس لکھتے جا رہے ہیں لکھتے جا رہے ہیں لکھتے جا رہے ہیں۔ اب وہ کون نے کس کے بارے میں کہا کبھی فرصت سے بتاؤں گا، لیکن سمجھے آپ طلبہ کو چاہیے کہ 500 صفحات وہ پڑھے اور 5 منٹ بات کریں۔ یہاں مفہوم مخالفہ ہے، ہم 5 صفحات پڑھتے ہیں اور 500 منٹ بات کرتے ہیں۔ علم کا تقاضا ایسا نہیں، آپ 500 صفحات پڑھے، 5000 صفحات پڑھے، 50 منٹ 5 منٹ کافی ہے۔ تو بات دوسری طرف نہ جائے تو یہ اصل۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ، یہ متواتر روایت ہے کہ جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ اس حدیث کی شرح میں میں نے ایک شرح کی ہے، وہ لنک اگر مجھے مل جائے تو میں آپ لوگوں کو ضرور وہ گروپ میں فارورڈ کروں گا، آپ لوگ اس کو ضرور سنیں، ٹھیک ہے۔ اب مسروق رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں پھر کہ آدمی کی علم کی دلیل کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے، اور آدمی کی جہالت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ خود اپنے علم سے جو ہے یعنی عجب میں مبتلا ہو جائے۔ اور عجب کے متعلق ہم نے آپ لوگوں کے سامنے کل تفصیل سے بات رکھی تھی۔ ابراہیم النقی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بے حد ذہین تھے اور بے حد فتین تھے، اللہ اکبر۔ پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ابن عباس، کیونکہ عبداللہ ابن عباس چھوٹے تھے اس وقت عمر میں، تو عبداللہ ابن مسعود نے پہلے سے ہی پیشن گوئی کی کہ اگر یہ ابن عباس، یہ لڑکا، یہ نوجوان اگر ہماری عمر کو پہنچ جائے تو ہم میں سے کوئی بھی ان کا مقابلہ، ان کا ثانی نہیں بن سکتا، یعنی اتنے آگے وہ نکل جائیں گے، اللہ اکبر۔ صحابہ کی آپس میں محبت دیکھیں، عبداللہ ابن مسعود اور ابن عباس اہل بیت میں سے ہے اور عبداللہ ابن مسعود صحابہ میں سے ہے، ابن عباس صحابی بھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ ابن عباس، اور واقعی میں جو عبداللہ ابن مسعود نے کہا ویسے ہی ہوا، حبر الامہ۔ شیخ ارشد بشیر مدنی حافظہ اللہ کہتے ہیں کہ ابن عباس سے مجھے اتنی محبت ہے کہ حبر الامہ یعنی سمندر جتنا علم، اس وجہ سے میں نے اپنے اسکول کا نام، ادارے کا نام دا اوشین انٹرنیشنل اسکول رکھا، حبر الامہ، اور ترجمان القرآن، اور بہترین، بلکہ قیادت کہا کرتے تھے عبداللہ ابن مسعود کے بہترین تفسیر کرنے والے کون ہیں؟ عبداللہ ابن عباس۔ اللہ نے چاہا تو یقیناً اور یقیناً انشاءاللہ
ہم تفصیل سے صحابہ کے بارے میں پڑھیں گے اور صحابہ کی سیرت کو بالکل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علم کی علامات میں سے یہ ہے، یقیناً یہ علم میں سے ہے کہ اگر کوئی مسئلہ نامعلوم ہو تو کیا کہا جائے؟ اللہ عالم، اللہ جانتا ہے۔ امام مسروق رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کوئی مسئلے کے متعلق نہیں پوچھتے حتیٰ یہ کہ وہ قرآن کے اندر موجود نہ ہوتا۔ اب آپ دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن تو صحابہ کے پاس بھی تھی، قرآن تو ہمارے پاس بھی تھی، لیکن ہم ان کو سوال کرتے تھے وہ اس وجہ سے کہ جو قرآن کا علم ان کے پاس تھا اتنا علم ہمارے پاس نہیں تھا، ہمارا علم قلیل تھا بلکہ نہ کے برابر تھا صحابہ کا علم جو قرآن، یعنی صحابہ کا جو علم قرآن تھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تو جو پہلے جو تفہیم صحابہ کو حاصل ہوئی ہے وہ تفہیم کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ انہوں نے قرآن کو نازل ہوتے ہوئے اپنے سامنے دیکھا، قرآن کے احکامات کو بدلتے ہوئے یعنی ناسخ اور منسوخ کو دیکھا، اسباب نزول القرآن کو وہ جانتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے جب سیدنا عمر ابن خطاب نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ کیوں اختلاف ہوگا، تو عبداللہ ابن عباس یا غالباً مجھ سے بھول ہو رہی، عمر ابن کعب نے یہی بات بیان کی کہ دیکھیں امیر المومن، غالباً عبداللہ ابن عباس ہی ہے، کہ دیکھیں امیر المؤمنین، ہم نے دیکھا، ہم جانتے ہیں کہ آیت کس کے متعلق، اسباب نزول کیا ہے، کس سیاق و سباق میں آیت نازل ہوئی، مکہ میں نازل ہوئی، مدینہ میں نازل ہوئی، یا دوران ہجرت نازل ہوئی، یا آسمان میں نازل ہوئی، یہ پوری تفصیلات ہم جانتے ہیں، لیکن آگے والے لوگ نہیں جانیں گے، منمانی تفسیر کریں گے، منمانی باتیں گھڑیں گے۔ تو صحابہ کا جو فہم ہے وہ معتبر مانا جائے گا۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو علم سکھاتا ہے، جو علم سیکھتا ہے، بہرحال اس میں یہ سند تھوڑی منقطع ہیں، لیکن ترجمہ میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ منقطع کہتے ہیں ڈسکنیکٹڈ، جو بروکن، اصطلاحات میں اب ہم نہیں جائیں گے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو علم سیکھتا ہے اور جو علم سکھاتا ہے دونوں کیا ہے، ان کا ثواب برابر ہے اور ان سے بہتر کوئی نہیں۔ ابن لبید بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان قریب علم یعنی علم جو ہے ضائع ہو گیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم کیسے ضائع ہوگا، یعنی جب ہم علم کو پڑھ رہے ہوں گے، قرآن ہم پڑھائیں گے، ہم بھی پڑھیں گے، ہمارے گھر والے بھی پڑھیں گے، تو اس وقت اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ تمہاری ماں تمہارے گم پائے یا ابن ام لبید، کیا تم یہود و نصارہ کو نہیں دیکھتے؟ کیا وہ تورات اور انجیل کو نہیں پڑھتے؟ لیکن اس کے باوجود کیا ہوگا کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، یعنی علم کیسا؟ بقبض العلماء، علماء کی وفات سے علم ضائع ہو جائے گا، علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کیا تم جانتے ہو کہ علم جو ہے کیسے جو ہے ختم ہوگا؟ تو اس وقت انہوں نے کہا، طلباء نے کہا کہ ہم نہیں جانتے۔ کہا اہل علم کی وفات سے علم جو ہے ختم ہو جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ اتباع کرو سنت کی اور بدعات اختیار نہ کرو۔ انشاءاللہ بدعات کیا ہے، ایک مختصر ہم ضوابط آپ کے سامنے کل کے درس میں رکھیں گے۔ کل اور پرسوں 2 درس ہوں گے، یاد رکھیں آپ، عصر کے بعد ایک ہوگا، مغرب کے بعد ایک ہوگا، اور سنڈے کے دن بھی عصر کے بعد ایک درس ہوگا، مغرب کے بعد ایک درس ہوگا۔ تو کل اور پرسوں ملا کر پورے 4 درس ہوں گے، کل 2 اور پرسوں 2۔ وہ وقت کیا ہے آپ کو جلد سے جلد اطلاع کر دی جائے گی، آپ کو اس کی اطلاع دے دی جائے گی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ سنت کی اتباع کرو، بدعات سے دور رہو، یعنی ڈرایا، کیونکہ تم یعنی کافی ہے تمہارے لیے وہ طریقہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، یعنی ہر چیز تمہیں بیان کر دی گئی ہے، ہر وہ چیز جو تمہیں جنت سے قریب لے جائے اور جہنم سے دور لے جائے، اور ہر وہ چیز جو تمہیں جہنم سے دور لے جائے اور جنت کے قریب لے جائے، ہر چیز۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا تمہیں بیان کر دی گئی ہے، اور یاد رکھو کہ ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ امام قابوس بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ابو قابوس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ جو ہے علقمہ کے پاس جاتے ہیں حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ موجود ہے؟ تو اس وقت ان کے والد نے کہا کہ اے میرے بیٹے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی علقمہ کو سوال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھیں کیسے تابعی ہیں کہ صحابہ خود ان کو سوال کرتے ہیں۔ تو یہ علم کی برکت ہے ساتھیوں، تو یہ آج کا علم کی کافی برکت ہوتی ہے، بلکہ بات سے بات ہمیں یاد آ گئی اس واقعے کو رکھ کر، علم کی برکت، بات سے بات ہمیں یاد آ گئی اس بات کو رکھ کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ اصل میں ایک یوں سمجھے، کیا کہتے ہیں آپ، ایک حاکم تھے، اور یہ حاکم تھے قرطبہ کے، قرطبہ جانتے ہیں، قرطبہ کے تیسرے امیر گزرے الحکم ابن ہشام ابن عبد الرحمن، اور یہ تھے
کافی طاقتور بادشاہ تھے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ 26 سال غالباً اگر آپ ان کی سیرت پڑھیں تو 26 سال جو ہے آپ نے جو ہے وہاں پر حکمرانی کی. حکم ابن ہشام، جی حکم ابن ہشام. اس واقعے کو ابن سعید نے علماء مغرب کے اندر نقل کیا. شاید آپ لوگ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو یا نہیں آ رہی ہے؟ جی بارک اللہ فیک. تو اب ان کے متعلق یہ آتا ہے کہ ان کے والد تو کافی نیک تھے، ہشام ابن عبد الرحمن. ذرا واقعے کو غور سے سنیں آپ لوگ. اب لیکن یہ جی آ, سوالات آپ لوگ بعد میں کر سکتے ہیں یہ ہونے کے بعد. تو ہشام حکم ابن ہشام کیونکہ فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے تھے، تو بعض علماء نے، یا یوں سمجھے بعض علماء ہی کہہ لیں آپ، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو معزول کر کر محمد بن القاسم المروانی کو وہاں پر فائز کیا جائے گا. اور اس میں تعلوت بھی تھے. کون تھے؟ تعلوت ابن عبد الجبار. یہ امام تعلوت ابن عبد الجبار یہ امام مالک کے شاگرد تھے. اور اس واقعے کو امام نے سعید رحمہ اللہ نے علماء مغرب کے اندر نقل کیا ہے. مغرب سے مراد موراکو، مراکش. آج مراکش کتنے لوگ جانتے ہیں مجھے پتا نہیں. دنیا کی سب سے قدیم جامعہ، دا اولڈسٹ یونیورسٹی، اسلامک یونیورسٹی کہاں ہے؟ مدینہ یونیورسٹی ہے کہ نہیں؟ اب ہمارے یہاں ہمیں مدینہ یونیورسٹی، جامعہ سلفیہ، اس سے زیادہ ہم زیادہ جاتے نہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ کتنے جامعات دنیا کے اندر ہے. وہ کون سا ہے؟ خیراوین. جو خیروان کا جو مدرسہ ہے جو موراکو کے اندر ہے، کس نے بنایا ہے؟ ایک لڑکی نے، فاطمہ الفہریہ نے اس کی تعمیر کی. فاطمہ ابن ابی ذر نے ان کی تفصیل سے سیرت لکھی. آپ خرطاس، روز الخرطاس کچھ کتاب کا نام ہے، میرے پاس ہے، میں آپ کو بھیجوں گا انشاءاللہ گروپ میں. اس کے اندر آپ پڑھے تو تفصیل سے انہوں نے فاطمہ الفہریہ کی سیرت لکھی ہے. جب میں پڑھ رہا تھا تو ایک بات بڑی کافی تعجب لگی. اب واللہ عالم وہ بات صحیح ہے یا نہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ فاطمہ الفہریہ اصل میں ایک کافی دولت مند شخص کی بیٹی تھی. تو انہیں خواہش ہوئی کہ یہاں پر ایک مسجد قائم کی جائے، پھر وہاں پر تعلیم ہو. تو کہتے ہیں اللہ اکبر کہ جب تک مسجد نہیں بنی، یعنی پورا ڈھانچہ نہیں گرا، تب تک وہ روزے کی حالت میں، یعنی روزہ رہ کر وہ وہاں پر آیا کر دینی. اتنی مخلص ہو کر انہوں نے اس یعنی جامعہ کی تعمیر کی. اللہ اکبر. تو جامعہ قیروان بہت بڑا جو ہے ادارہ ہے. بڑے 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 علماء، ابھی میں نے کہا آپ کے سامنے ابن خلدون کی مقدمہ، ابن خلدون رحمہ اللہ وہیں پڑھے. 1200 سال کی تاریخ ہے قیروان کی. اور جو ڈاکٹر وسیع اللہ عباس حفظ اللہ، ان کے جو سب سے بڑے استاد ہیں، یا وہ استاد جن سے وہ کافی متاثر ہوئے ہیں، بلکہ کافی سال ان کے گھر پر رہے ہیں، وہ کون ہیں؟ شیخ تقی الدین ہلالی رحمہ اللہ. شیخ تقی الدین ہلالی کہاں ہے؟ موراکو کے. جنہوں نے صحیح بخاری کے بھی بعض اجزاء، بلکہ آپ کا ترجمہ قرآن انگلش میں معروف ہے، علامہ تقی الدین ہلالی رحمہ اللہ بھی موراکو کے، وہ بھی وہیں پر پڑے ہیں. تو بہت سارے علماء. فیض، یہ ایک علم کی، فیض یعنی فاس الفاظ جو ایک سٹی ہے، وہ علم کا منبع مانا جاتا تھا اور آج بھی مانا جاتا ہے. تو مغرب یا موراکو کہتے ہیں. کبھی وقت ملا تو آپ پڑھے اس کے بارے میں. میرا کام بس آپ کے علم میں لانا تھا، باقی آپ لوگ سمجھدار ہیں. جب بھی وقت ملا تو اس کے بارے میں معلوم کرے. اسی طریقے سے ازہر ہے، زیتون ہے، ٹونس کا ہے، ٹمبکتو ہے. یہ بھی یونیورسٹی آف ٹمبکتو کے بارے میں بھی پڑھیں. ٹمبکتو کے بارے میں پڑھیں اور ازہر کے بارے میں پڑھیں. اسی طریقے سے قیراوین ہے، اب جیسا ذکر کیا، پھر تونس، زیتونہ ہے. یہ ان چیزوں کے بارے میں ضرور بہت سارے یونیورسٹی سے، اب ظاہر سی بات ہے وقت نہیں ہے کہ ہم اس میں جائیں. اب بر صغیر کی تفصیلات، بر صغیر کے جو بڑے بڑے مدارس تھے وہ انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ آزادی سے پہلے یا انگریزوں کے آنے سے پہلے مدارس کا عالم کیا تھا، جب وہ آئے تو عالم کیا تھا، جب وہ گئے تو عالم کیا تھا، پھر تبادلہ یعنی تقسیم کے بعد حالات کیا تھے. انشاءاللہ کبھی تفصیل سے ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے. بات یہ عرض کر رہا تھا، بات دوسری طرف چلے گئی کہ جب حکم ابن ہشام ابن الرحمن یہ جب امیر بنے قرطبہ کے، تو بعض علماء نے فیصلہ کیا کیونکہ یہ فسق و فجور مبتلا ہے، ان کو نکالا جائے گا، ان کو معزول کیا جائے گا، اور محمد ابن قاسم المروانی کو جو ہے وہاں پر ان کے بدلے جو ہے ان کو حکمران بنایا جائے گا. محمد بن قاسم المروانی نے یہ بات جا کر حکم ابن ہشام کو بتا دی.
اللہ اکبر بتا دی تو فوراً کئی سارے علماء کو تو وہاں پر قتل کر دیا گیا، اور بعض علماء کو جو ہے وہاں پر کیا کہتے ہیں، جب قتل کر بعض علماء جو ہے وہاں سے بھاگ گئے مختلف علاقوں میں۔ تو یہ جو امام مالک کے شاگرد تھے امام تعلق ابن عبد الجبار، یہ ایک یہودی کے گھر پر رک گئے، اور یہودی نے کہا کہ آپ بے فکر رہے، میں وفادار ہوں، میں کبھی سلطنت کو نہیں بتاؤں گا کہ آپ میرے گھر میں رہ رہے ہیں، آپ آرام سے رہے۔ کافی دن تک ان کے علم کو، ان کی فقاہت کو دیکھ کر، کیونکہ یہ ایک عالم دین ہے، ایک یہودی نے کافی دن ان کو گھر میں رکھا۔ اللہ اکبر، کچھ قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو۔ تو اس کے بعد انہیں یہ بات پتا چلی امام تعلود کو کہ ابو بسام جو ان کا شاگرد ہے، یہ اب وزیر بن چکا ہے بادشاہ کے دربار میں۔ تو ابو بسام کو بلا اور کہا کہ ابو بسام دیکھو، میں نے تم پر احسان کیا ہے، میں نے تمہیں قرآن پڑھایا، حدیث پڑھائی، فقہ پڑھائی۔ اللہ اکبر، طلبہ غور سے سنے اس واقعے کو۔ کہا کہ ہاں شیخ، آپ نے مجھے یہ پڑھایا۔ کہا کہ میرے اوپر تم آج ایک احسان کرو۔ کیا ہے؟ کہا تم میری سفارش، چونکہ تم وزیر ہو، حکم ابن ہشام سے کر دو تاکہ میں آزادی سے اس ملک میں زندگی گزار سکوں۔ کیوں؟ بادشاہ مجھ سے ناراض ہے، میں نے بادشاہ کے خلاف خروج کا سوچا۔ اچھا، تو ابو بسام دیکھیں، ابو بسام فوراً بادشاہ کے پاس گیا اور کہا کہ میں نے منافقوں کا سردار طالوت کو پکڑ لیا۔ اللہ اکبر، کتنا بدبخت ہے کہ جس استاد نے اس پر احسان کیا، اسی استاد کے خلاف وہ جا کر کاروائی کرنے لگا۔ کہاں؟ بادشاہ کے سامنے۔ تو بادشاہ نے کہا کہاں ہے؟ اسے میں قتل کر دوں گا۔ کہا فلاں فلاں ہے۔ اس کو طالوت کو پکڑا گیا اور لایا گیا۔ تو طالوت کو جب پکڑ کر لایا گیا تو بادشاہ سخت ناراض ہوا اور کہا کہ آج میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو طالوت نے کہا کہ اے بادشاہ، میری آپ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں، میں نے اللہ کی رضا کے لیے آپ سے ناراضگی اختیار کی ہے، اور اگر آج آپ اللہ کی رضا کے لیے اپنی معصیت کو چھوڑتے ہیں، آج سب سے پہلے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والا میں رہوں گا، اور آج سب سے پہلے آپ کے حق میں دعا کرنے والا بھی میں رہوں گا۔ میرا اور آپ کا جو متنازع یا بالفاظ دیگر اختلاف ہے وہ ذاتیت پر نہیں ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اور لا طاعت فی مخلوق، لا طاعت مخلوق فی معصیت اللہ، مخلوق کی اطاعت اللہ کی معصیت میں نہیں کی جا سکتی۔ میں نے اسی وجہ سے میرے اس شاگرد کو کہا کہ جائے آپ کے سامنے سفارش کرے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ مجھ پر احسان کرے کہ جو تعلیم میں نے اس کو دی ہے، اس نے میرے ساتھ کیا کیا وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں۔ بس اتنا کہنا تھا، بادشاہ کا دل نرم ہو گیا اور اس نے کہا کہ اے بدبخت ابو بسام، یہ وہ شخص جس نے تمہیں زندگی بھر تعلیم دی ہے، تم چاہتے تو یہی بات مجھے آ کر بہترین طریقے سے، بہترین اصول میں بتا سکتے، اور دیکھو مفہوم مخالف، ایک یہودی جس نے کبھی علم حاصل نہیں کیا، لیکن اس یہودی نے اس کی فقاہت کو سمجھ کر اس کو امان دی، بلکہ اس کی خدمت کی۔ اب بتاؤ کہ تم سے بدتر اور اس سے بہتر آج کون؟ لہذا فوراً اس کو ابو بسام کو معزول کر دیا، اور طالوت رحمہ اللہ کہا کہ جائیں آپ حفظ و امان میں رہے، اور تعلقات مرتے دم تک، بلکہ یہاں تک بات ملتی ہے کہ جب امام طالوت رحمہ اللہ کا انتقال ہوا، بادشاہ نے خود جنازے کی نماز پڑھائی، اور اس یہودی کے ساتھ بھی ہمیشہ کرم، جود و سخا کا معاملہ بادشاہ نے کیا۔ اور راوی بیان کرتا ہے کہ جو ان کا شاگرد تھا، جس نے اپنے استاد کے خلاف پیروی کرنے کی کوشش کی، اللہ رب العزت نے ذلت اور رسوائی اس کے مقدر میں لکھ دی۔ جب وہ بوڑھا ہو چکا تھا تو وہ کہتا تھا کہ طالوت جیسے فقیہ کی بد دعا مجھ کو لگ گئی ہے، اب میرا کوئی نجات کا راستہ نہیں۔ اللہ اکبر، علم کی برکت دیکھیں، یہودی بادشاہ کا دوست بن گیا محض ایک عالم کی توقیر و تعظیم کرنے کی وجہ سے، اور علم کی اہانت کرنے کی وجہ سے ایک وزیر ذلت اور رسوائی کا شکار ہو گیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔